ایک پرائیویٹ استغاثے میں 426 پہ باس ہے، 10-15 منٹ کا کام ہے، اتنی طوالت مناسب نہیں ہے۔ سر خان صاحب کی جو وکلاء ہے وہ بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ اتنی سخت معاملہ نہیں ہے، ضمانت مل سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 20-25 آپ کو آج امید ہے کہ آج ہو جائے گا؟ جی ہم تو ہر روز امید کے ساتھ آتے ہیں، امید نہ ہو تو عدالتوں میں ہم کیوں آئیں؟ اور کوئی بات؟ عدالتی کارروائی میں نے 2 دفعہ تو بتا دیا، آپ کے خاطر تیسری دفعہ بتا دیتا ہوں۔ ہائی کورٹ میں شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کا کیس تھا، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے معالجین کو رسائی کا کیس تھا۔ اس پہ ہم نے سبمیشن کی۔ شہریار افریدی کے میٹر میں کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ چونکہ وکیل سرکار جو ہیں وہ تیار نہیں تھے، نہ انہوں نے جوابات جمع کیے تھے، تو ان کی استدعا پہ عدالت نے اگلے بدھ تک کارروائی جو ہے ملتوی کر دی ہے۔ اور اس دوران میں نے شہریار کی طرف سے ان کی ہدایت پہ التجا کی کہ وہ اپنے مرحوم بھائی اور بہن کی قبروں پہ جانا چاہتے ہیں۔ کورٹ نے اجازت دی اور ساتھ میں یہ کہا کہ کے پی میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ خود رسک لے رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ عدالت یہ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کا اس ملک کے اندر پھرنا، آزاد پھرنا جو ہے بڑا رسکی ہے۔ لیکن ہم جو ہے ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ سے بھی آلریڈی یہ معاملات شہریار افریدی کے فیصلہ ہو چکے ہیں، پنجاب کے حدود میں بھی، تو باقی شہریار پہ ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ سر ایک چھوٹا سا سر، جب آپ ٹاک کر رہے تھے تو سر میں شہریار افریدی صاحب کے ساتھ تھا، تو سر وہ انہوں نے بالکل، میں نے ان کا حال بھی پوچھا نا سر، کہا کہ میں یہ اشارے سے بتا دیا۔ دیکھیں شہریار افریدی اور شاندانہ کو یہ عدالتوں کا اتنا احترام ہے کہ اشاروں سے بات کرتے ہیں تاکہ کوئی ان پہ یہ الزام نہ دھرے کہ انہوں نے عدالتی حکم کو سبوٹاج کیا ہے یا وائلیٹ کیا ہے یا میڈیا پہ آئے ہیں۔ میں نے ان کو دونوں کو انسٹرکشن دی ہے کہ جب تک یہ مقدمہ فیصلہ نہیں ہوگا اپنے میڈیا پہ کوئی ٹاکس نہیں کرنی ہے، اور سوشل میڈیا سے بھی پرہیز کریں، اور ان دونوں نے ابھی تک کیا ہوا ہے۔ آپ سنیں یار، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ادھر ادھر دیکھتے رہے، بولتے چلیں آج اس سے پیچھے کیسے کر لینا فون۔ اتنا بڑا اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے 3 مقدمات اہم ہیں۔ پہلا مقدمہ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے آج ہم نے ایک درخواست دی تھی ان کے معالجوں کی ان تک رسائی کے لیے۔ دوسرا مقدمہ جو تھا وہ شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کا یہاں آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں تھا، جس میں آج سماعت ہوئی۔ جب سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے استفسار کیا کہ سرکار کی طرف سے کیا جوابات داخل ہوئے ہیں، جن پر بتایا گیا کہ ابھی تک جمع نہیں ہوئے ہیں، اور آئی جی اسلام آباد کی طرف سے مہلت طلب کی گئی، جبکہ ڈی سی اسلام آباد نے بھی عدالت کو انفارم کیا کہ انہوں نے ابھی کچھ عدالتی احکامات کلیکٹ کر کے عدالت میں جمع کرنے ہیں، جس پر عدالت نے جو ہے ایڈجرمنٹ کی استدعا قبول کی۔ تاہم شہریار افریدی کے انسٹرکشن کے تحت میں نے عدالت کو استدعا کی کہ چونکہ شہریار کی بہن اور ان کے بڑے بھائی کا انتقال ان کی اسیری کے دوران ہوا تھا، جو انہوں نے ان کے قبروں پہ جانا ہے، اور چونکہ عدالت نے ریسٹرکشن دی تھی کہ عدالتی جورسڈکشن سے باہر یہ نہیں جائیں گے، تو جس پر عدالت نے کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں لیکن آپ اپنا رسک لے رہے ہیں، کیونکہ کے پی میں جب آپ داخل ہوں گے تو وہاں پہ اس عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ عدالت اب سینسٹائز ہے کہ پاکستان کے اندر پھرتے ہوئے بھی لوگوں کا آزاد پھرنا ایک رسکی معاملہ ہے، اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ جو لیڈرز ہیں، ورکرز ہیں، آفس بیئررز ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بہرحال شہریار افریدی اپنے تئیں اگر یہ فیصلہ کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ جائیں گے کوارٹ۔ شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی دونوں کے کیسز میں وکیل سرکار نے یہ عذر بھی اٹھایا کہ چونکہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو اس میں پراسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ یہ عدالت کی ثوابدید ہے اور ایک سے زیادہ بھی پراسیکیوٹر مقرر کر سکتے ہیں۔ مقدمے کی سماعت جو ہے
मेन मुकदमे की वो बुध के रोज़ अगले हफ्ते, जबकि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में कार्रवाई जो है वो मंगलवार के रोज़ जो है मुलतवी हुई है। थैंक यू सो मच। शहरयार अफरीदी साहब मुल्क से बाहर जाने का इरादा रखते हैं, कोर्ट में भी ये बात डिस्कस हुई है। शहरयार अफरीदी जो है अगर वो मुल्क से बाहर जाने का इरादा रखते हैं, कल हमारी बात हुई थी तो ये पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से उनको आज़ादी हासिल है, गवर्नमेंट ने उनका नाम ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। इस सिलसिले में कल हमारी बात हुई, आज हमने पिटीशन पे उसके बायोमेट्रिक कराए हैं। अगर वो जाना चाहेगा, पिटीशन उसकी तरफ से मैं दायर कर रहा हूँ और अदालत की तरफ से जब ये इजाज़त हो जाएगी तो बैरून मुल्क अगर जाना चाहें तो उसकी मर्जी है। उनके मीडिया पर बोलने पर क्यों पाबंदी लगाई गई है? पाबंदी नहीं लगाई गई है, ये गलत इस्तिलाह है। अदालत ने ये कहा है कि चूँकि ये इंटरिम रिलीफ है, एक तरह की ज़मानत है, और जब तक ये हतमी फैसला नहीं होता है और ये अहकामात कलअदम नहीं होते हैं, तब तक अदालत ने कहा कि किसी ऐसी बात से परहेज़ करें कि जिसमें उकसाने का इल्ज़ाम आता हो, लोगों को वरगलाने का हो, या किसी को सियासी तहर्रुक देना हो कि आपने रोड पे निकलना है, क्योंकि ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर के तहत ये कार्रवाई हो रही है और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर से मुतसादिम कोई बयान नहीं देना है। बाकी उनके सोशल मीडिया पे या मीडिया टॉक्स पे कोई पाबंदी नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सरवत साहब, आपने कहा कि आपने इमरान खान साहब को मुआलिज की रसाई के लिए दरख्वास्त दायर की है, जबकि जेल हुकाम का कहना ये है कि 3 डॉक्टर बर वक्त वहाँ पर अवेलेबल हैं और उनमें एक डॉक्टर हर वक्त मौजूद रहता है, तो क्या जेल हुकाम दरोगोई कर रहे हैं? वहाँ पे सिर्फ एक कंपाउंडर तैनात हैं, बाकी कोई 3 डॉक्टर 5 डॉक्टर नहीं है, सिर्फ अडियाला जेल में ये सहूलियात हैं। थैंक यू है। और जब तक ये हतमी फैसला नहीं होता है और ये अहकामात कलअदम नहीं होते हैं, तब तक अदालत ने कहा कि किसी ऐसी बात से परहेज़ करें कि जिसमें उकसाने का इल्ज़ाम आता हो, लोगों को वरगलाने का हो, या किसी को सियासी तहर्रुक देना हो कि आपने रोड पे निकलना है, क्योंकि ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर के तहत ये कार्रवाई हो रही है और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर से मुतसादिम कोई बयान नहीं देना है। बाकी उनके सोशल मीडिया पे या मीडिया टॉक्स पे कोई पाबंदी नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सरवत साहब, आपने कहा कि आपने इमरान खान साहब को मुआलिज की रसाई के लिए दरख्वास्त दायर की है, जबकि जेल हुकाम का कहना ये है कि 3 डॉक्टर बर वक्त वहाँ पर अवेलेबल हैं और उनमें एक डॉक्टर हर वक्त मौजूद रहता है, तो क्या जेल हुकाम दरोगोई कर रहे हैं? वहाँ पे सिर्फ एक कंपाउंडर तैनात हैं, बाकी कोई 3 डॉक्टर 5 डॉक्टर नहीं है, सिर्फ अडियाला जेल में ये सहूलियात हैं। थैंक यू।